ہماری طریقت کے اور ہمارے تصوف کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے شریعت کا یا سنت کا طبیعت بن جانا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی، جو مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی کے شیخ تھے، ان کو ایک دفعہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی کا خط موصول ہوا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت سنت یا شریعت اب میری طبیعت بن گئی ہے، یعنی مجھے سنت پہ چلنے میں یا شریعت پہ چلنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتی، بلکہ نہایت آسانی کے ساتھ میں سنت پر عمل کر لیتا ہوں۔ چاہے وہ کوئی بھی کام ہو تو اس سے پہلے میں سنت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ اس کام کو کرنے کی سنتیں کیا ہیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں اس عمل کی سنت کو اختیار کرتا ہوں۔ یعنی دیکھا جائے تو سنت میرا ذوق اور شوق بن چکی ہے۔ تو حضرت نے تو خیر یہ جملہ لکھا تھا، لیکن میں اس کو تھوڑا اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ حضرت نے لکھا کہ سنت میری طبیعت بن گئی ہے یا شریعت میری طبیعت بن گئی ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی کے شیخ تھے، انہوں نے وہ خط اٹھایا اور اس کو اپنے سر پر رکھا اور فرمایا رشید احمد گنگوئی کو تو مقصد حاصل ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت کا اور شریعت کا طبیعت بننا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو بہت بڑا مقام دلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑے اونچے درجے کی رضا حاصل کراتی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، یہ بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرے کچھ عرصے تک اپنے آپ کو پابند بنا لے کہ میں سوچ سوچ کر سنت پر عمل کروں گا، کہ اس کام کو کرنے کی جو جو سنتیں ہیں ان کو میں اپنی زندگی میں اختیار کرتا رہوں گا، اور جیسے جیسے وہ اختیار کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی طبیعت سنت کے ساتھ بے تکلف ہو جائے گی۔ یعنی مشق کی ضرورت صرف شروع میں پڑتی ہے۔ جب انسان مشق کرتا رہتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سنت کو اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کوئی بھی کام سنت کے بغیر کرنا وہ محال اور مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو پہلا مقام تو یہ ہے کہ سنت پہ انسان کو اپنا قدم جمانے کے لیے ایک تکلف کے ساتھ سنت کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وہ سنت کی مشق کرتا رہتا ہے تو کچھ عرصے بعد سنت اس کی عادت بن جاتی ہے، اور جب وہ عادت پختہ ہوتی رہتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سنت اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اب اس کے لیے سنت سے ہٹ کر کام کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہر عمل میں تفصیلی سنتوں کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ یعنی سنت تو بہت ساری ہیں، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کروں، اور میں وہ سنتیں بھی تلاش کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کی تھیں، اور وہ کبھی کبھار والی سنتیں بھی میں اپنی زندگی میں داخل کروں، یا وہ سنتیں بھی تلاش کروں جن کا تذکرہ آج مٹ چکا ہے، اور ان مٹی ہوئی سنتوں کو بھی اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں داخل کروں۔ اور کبھی تو وہ کچھ کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سنت ہوگی، اور جب وہ اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو معلوم چلتا ہے کہ حقیقتاً یہ سنت ہی تھی۔ تو سنت طبیعت پہ جاری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت حقیقت میں فطری علوم ہے، یعنی سنت کے بغیر فطرت کو مطمئن کرنا ممکن نہیں ہے۔ جتنا جتنا سنت پہ عمل ہوگا اتنا اتنا ہمیں سکون ملے گا، کیونکہ اتنا زیادہ ہم فطرت پہ ہوں گے۔ اسی لیے اطمینان کا تعلق اتباع سنت سے ہے۔